زمین پر ہم چلتے ہیں، جس زمین سے ہم کھاتے ہیں، جس زمین سے ہم پیتے ہیں، جس زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا گیا ہے، انسان اس پر گناہ بھی کرے یہ بولتی نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے یہ زمین قیامت والے دن بولے گی۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی دانائی کی باتیں ان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنایا ہے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ فرمایا ہے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کی ہوئی نیکی، ایک رائی کے دانے کے برابر کیا ہوا گناہ، ایک رائی کے دانے کے برابر کیا ہوا تمہارا عمل اگر پتھر کی چٹان کے نیچے ہو یا آسمان کی بلندیوں کے اندر چلا جائے یا زمین کی تہ میں بھی چلا جائے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو لانے پر قادر ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، ایک چھوٹا سا عمل، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوا عمل، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری معمولی سی نیکی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، تمہارے معمولی سے گناہ پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ عزت کی بارگاہ میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہاری ذات کے لیے کافی ہے۔ اور زمین جب گواہی دے گی، زمین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، فرمایا قیامت کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن میں زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہی آیہ کریمہ تلاوت کی، یومئذ تحدث اخبارہا، اور یہ آیہ کریمہ تلاوت کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے محبوب اللہ و رسولہ اعلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، زمین کی خبریں یہ ہیں کہ اس زمین پر کوئی بندہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو عمل اس زمین پر رہتے ہوئے کرے گا، قیامت والے دن زمین سب کا سب بیان کر دے گا کہ اے مولا اس نے یہ کی تھی، اس نے یہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک آپ دیکھیے کہ کتنا پیارا ہے۔ ضرورت مند تھے جن کے لیے بیت المال تھا، جب ان کے اندر سارا مال تقسیم ہو جاتا اور جس جگہ پر مال خزانہ رکھا ہوتا، آپ اس کو خالی ہونے کے بعد وہاں پر 2 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور پھر ادا کرنے کے بعد در و دیوار کو مخاطب کر کے کہتے، گواہ رہنا قیامت والے دن، اے در و دیوار، اے زمین کے ٹکڑے، یاد رکھنا کہ جب اللہ کے حضور تجھے پیش کیا جائے اور پوچھا جائے کہ علی نے تیرے اوپر کیا کیا تھا، عرض کرنا مولا علی نے جب مجھے بھرا تھا مال کے ساتھ تو بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا تھا، اور جب علی نے مجھے خالی کیا تھا تو بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا، تاکہ تو گواہ بن جائے۔ تیری گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ حضرت ابو الملیح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب کسی راستے پر نکلتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس راستے کو طے کیا کرتے تھے، سارا راستہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اگر کسی دن ایسا ہوتا کہ وہ راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کر پاتے، آپ اسی راستے سے واپس پلٹتے
اور پھر اسی راستے سے واپس جاتے اپنے منزل کی طرف. تو سوال کرنے والے سوال کرتے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے یہ راستہ اللہ کے حضور پیش ہو تو بتائے کہ مولا تیرے اس بندے نے جب بھی میرے اوپر سفر کیا ہے تیرا ذکر کر کے ہی اس کو مکمل کیا. بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مسجد میں جب آتے تو جگہ بدل بدل کے نماز پڑھتے، اس لیے تاکہ یہ بتائے کہ مولا تیرا یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے تیری زمین پر سجدہ کیا تھا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس زمین پر سجدہ کرتا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے حضور عرض کرتا ہے مولا کہ اس بندے نے تیری زمین پر سجدہ کیا تھا. اور جب بندہ دنیا سے جاتا ہے یہ زمین سجدے والی جو ہے وہ اس بندے پر روتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کیوں چلا گیا. یہ زمین ہمارا ساتھی ہے، اسی زمین سے ہم نکلے ہیں، اسی زمین میں ہم نے جانا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار بھی کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا تحفظوا فی الارض، فرمایا زمین کے بارے میں خبردار رہو، یہ تمہاری اصل ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بنیاد ہے. اسی زمین سے تمہاری مٹی لی گئی ہے، اسی زمین سے تمہیں وجود دیا گیا ہے، اور اسی زمین کے اندر تم نے دوبارہ لوٹ کر جانا ہے. ایک بندے کے ساتھ اپنا معاملہ برا رکھے، کوئی بڑا زیرک آدمی ہو، کوئی بڑا اعلیٰ ظرف کا مالک ہو، تو برائی کرنے کے بعد جب آپ اس سے کام پڑے آپ اس کے پاس جائیں تو وہ اپنی اعلیٰ ظرفی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی اس برائی کو بلا کر آپ پر پھر بھی نیکی کر دیں. اس زمین کے بارے میں اس لیے بھی خبردار کیا گیا کہ اس زمین پر اگر تو گناہ کرے گا تو جانا تو اسی کے اندر ہے. آج تو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کل کو تو اس کے اندر جب جائے گا تو یہ زمین بھی تجھے معاف نہیں کرے گی. یہ زمین بھی اندھیری کوٹھڑی جو ہے یہ یہاں پر بھی تیرے لیے تکلیف کا سبب بن جائے گی، اور جب اللہ کے حضور تو پیش ہوگا تو وہاں پر بھی گواہی دے کر تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب نہیں بنے گی. اس لیے آج اس کے ساتھ نیکی کر لیں. اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا خَيْرًا وَشَرًّا إِلَّا هِيَ مُخْبِرَةٌ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا جب اس کے اندر عمل کرتا ہے، چاہے وہ کوئی نیکی کرے چاہے وہ کوئی برائی کرے، یہ روز قیامت اس کو بیان کر دیتی ہے، خبر دے دے گی، بتا دے گی کہ اس نے میرے اندر رہتے ہوئے یہ عمل کیا ہے.